پر ناخوش کوئی انسان اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کام تو ہمارے اوپر بڑا مشکل پڑ رہا ہے، کاش کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ آتا، تو یہ چیز اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ چیز اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ احکام، نازل کردہ آیات کو ناپسند کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ذرا دیکھیں، اگر ہم جیسے آرام کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں یا بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں، باہر کام کرنے والے جو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو ظاہر بات ہے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، خصوصاً ہمارے وہ بھائی جن کو سڑکوں پر کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے مصیبت پریشانی تو ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ لے کر کے ان سے مطالبہ ہے کہ حاشا وکلا، دل کے کسی گوشے میں یہ چیز نہ ہو کہ کاش کے یہ مبارک مہینہ نہ آتا تو اچھا رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ چیز ان کے اعمال کے بربادی کا سبب کہیں پر یہ نہ بن جائے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ جو رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ذرا وہ بات مجھے یاد دلائیں گے جہاں سے یہ بات چلی تھی، ورنہ میں بھول جاؤں گا حضرت امام ابن رجب رحمہ اللہ کی بات کو۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ تو وہ ہیں جو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت چلے گی، یا عام دنوں میں انہیں 7 گھنٹہ ڈیوٹی دینا پڑتا تھا، تو رمضان المبارک میں صرف 5 گھنٹے کی ڈیوٹی رہے گی، جو آفیشل ورک والے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ بھی پہلی قسم کے لوگوں سے زیادہ کوئی مختلف نہیں ہے، یہ لوگ بھی پہلی قسم کے لوگوں سے زیادہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ البتہ ان کی دوسری قسم ہے، وہ رمضان المبارک کی آمد پر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی ان رحمتوں کا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں جو روایت ہے، سنن نسائی کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا ایک پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا برائی کرنے سے۔ وذالک کل لیلہ، ہر رات اللہ کی طرف سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ تو بعض لوگ جو خوش ہوتے ہیں، ان کے خوش ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور اس نیت سے جو آدمی خوش ہو تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہی بہتر اور کتنا ہی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، باقی تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آمد پر جو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اسی نیت سے ہو کہ اس سال بھر ہم سے گناہ ہوتے رہے، یہ ایک مبارک مہینہ آ گیا ہے، جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں روایت ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں متعدد تابعین کا نام ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جب رمضان المبارک کا مہینہ، جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا، تو وہ لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اپنا بقالہ بند کر دیا کرتے تھے، اپنی کپڑے کی دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ لوگ کہیں گے کہ سال بھر کی کمائی ہی رمضان میں ہوا کرتی، وہی بند کر دیں گے تو مولوی صاحب تو دے رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اپنی دکانیں بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، کس لیے؟ رمضان المبارک کے استقبال میں۔ اسی لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ ان کے نزدیک قراء کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ کس کا مہینہ؟ قاریوں کا مہینہ، قرآن پڑھنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ بڑا اہم ہے، اس کی آمد پر ہمیں اور آپ کو
خوش ہونا چاہیے اور اس کی آمد پر چند چیزوں کا لحاظ ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے. ان میں سے تفصیل نہ رکھ کر کے، اس لیے کہ اس وقت میری صحت تفصیل کی طرف جانے سے مانے ہے، میں اس میں سے چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں اور اس امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اور میرے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. ہم میں کا کون سا شخص ہے جو گناہ کے اندر نہیں پڑتا؟ ہے کوئی شخص جو گناہ نہیں کرتا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا تو وہ بڑا بیوقوف انسان ہے، بلکہ وہ جھوٹا ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کو اور اسلام کو سمجھا ہی نہیں، وہ کسی دوسری وادی کے اندر ٹہل رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، اور صرف چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتے ہیں. ہم سے اور آپ سے گناہ کبیرہ سرزد، اور بعد ایسے گناہ ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی دن بھر کی 24 گھنٹے کی ساری نیکیاں، سارے نماز، سارے روزے، سارا صدقہ اور خیرات پر برباد کر دیتے ہیں. اگر ہم ہفتے بھر کی نیکیاں نہ کہیں، مہینے بھر کی اور زندگی بھر کی نیکیاں نہ کہیں، تو بعض گناہ ہم سے اور آپ سے 24 گھنٹے میں ایسے سرزد ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی 24 گھنٹے کی نیکیاں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں رہتا. واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اس کا احساس نہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے. تو پہلی چیز جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے وہ کس کا؟ توبہ اور استغفار کا. سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، سال بھر ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، نمازوں بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے غیبت بھی کی ہے، چغلی بھی کی ہے، ڈیوٹی کرنے میں وقت کے اندر ہم نے کمی بھی کی ہے، وقت کی چوری بھی ہم نے کی ہے. اگر ڈیوٹی ہمیں 7:30 بجے سے ہے تو ہم 8 بجے جاتے رہے ہیں. 8 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کہاں جائے گا؟ یہ ہمارے اور آپ کی اس کی تنخواہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ دیکھیں، معمولی سی چیز ہے، اس کا کون اہتمام کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے اہتمام؟ اسی لیے دیکھیں، ہماری اور آپ کی یا لیبر پارٹی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے اب لوگ پرسنٹیج پر کام کراتے ہیں اور ٹھیکہ دے کر کے کام کراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پرسنٹیج پر کام کرنا ہے اور ٹھیکے پر کام کرنا زیادہ محنت سے لوگ کام کرتے ہیں، اور اگر تنخواہ پر کرنا ہے تو اتنی محنت نہیں ہوا کرتی. ہم نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، 10 بجے دکان بند ہو جائے گی، اور عید کے لیے 3 دن 4 دن کی چھٹی کرنی ہے، اور اگر اپنا کام ہے تو عید کے دن بھی دکان کھل جایا کرتی ہے. اپنا کام ہے تو عید کے دن بھی دکان کھول دیا کرتے ہیں. اور 10 بجے ابھی دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی گراہک آ جائے، ذرا 5 منٹ اور لیٹ کر دو، ارے 10 منٹ اور دیکھ لو، ہوتا ہے کوئی گراہک اور آ جائے. اور اگر تنخواہ پر ہیں تو اگر دیکھ رہے ہیں دور سے گراہک آ بھی رہا ہے اور 10 بجے فٹافٹ دکان بند کر دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں اس بات طرف نہیں جاتا کہ اس کی حلت اور حرمت کا کیا معاملہ ہے، لیکن یہ چیز کم سے کم امانت داری کے خلاف ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بہت سی چیزیں ہم سے اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوا کرتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ماضی کا ہم محاسبہ کریں، اپنے ماضی کا ہم حساب لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے متوجہ ہوں کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے اور اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ گناہوں کی سے توبہ مانگنے اور دعا کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جہاں پر روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان ہلائیے،
درود پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے. ایک بار درود پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے جی؟